ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرزا صاحب نے سنن ابی داؤد کے ایک روایت کے حوالے سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حرام چیزوں کو استعمال کرتے تھے۔ یہ سنن ابی داؤد کی ایک روایت انہوں نے نقل کی ہے۔ اب اس میں حضرت مقدام جو ہے یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، وہ حضرت امیر معاویہ سے آ کے کہتے ہیں کہ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ اللہ کے رسول سونا پہننے سے منع کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا ہاں، یعنی ان کی تصدیق کی، جھوٹ نہیں بولا۔ پھر کہا کہ اللہ کے رسول نے کیا ریشم پہننے سے منع کیا؟ تو حضرت امیر معاویہ نے کہا ہاں۔ پھر حضرت مقدام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول نے درندوں کی کھالوں کو استعمال کرنے سے منع کیا؟ حضرت امیر معاویہ نے کہا ہاں۔ یہ تو حضرت امیر معاویہ کی فضیلت تھی، مطلب وہ تو تصدیق کر رہے ہیں، یہ تو ان کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے۔ لیکن بہرحال پھر یہ کہتے ہیں کہ جی روایت میں یہ ہے کہ حضرت مقدام نے کہا کہ اللہ کی قسم ہے معاویہ، میں نے یہ چیزیں تیرے گھر میں دیکھی ہیں۔ اچھا، بریکٹ میں کہا ہے کہ استعمال ہوتی ہوئی، چلیں بہرحال مان لیتے ہیں ان کی بات۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو روایت ہے اس کے بارے میں یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جس کو علامہ البانی نے کیا کہا ہے صحیح، ٹھیک ہے۔ علامہ البانی نے اس روایت کو کیا کہا ہے کہ یہ روایت کیا ہے، یہ صحیح ہے، یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے 4131، ٹھیک ہے۔ لیکن نوٹ کرنے والی بات کیا ہے؟ نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ بعض محققین نے سنن ابی داؤد کے اوپر جنہوں نے تحقیق کی وہ اس روایت کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ضعیف کہہ رہے ہیں۔ جیسے یہ 4131 وہی روایت ہے، یہ سنن ابی داؤد ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے محقق کون ہے؟ شیخ شعیب ارناؤت، یہ نام یاد کر لیں، ٹھیک ہے۔ یہ اگلے صفحے پہ یہ روایت ختم ہو رہی ہے، یہ 1 نمبر فٹ نوٹ ہے، اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس حدیث کی سند کیا ہے؟ اسناد ضعیف، اس حدیث کی سند کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ اب علامہ البانی کہہ رہے ہیں صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ شیخ شعیب ارناؤت کہہ رہے ہیں سنن ابی داؤد کی اس روایت کو کہ یہ ضعیف ہے، ٹھیک ہے۔ ایک محقق ریسرچر کہہ رہا ہے صحیح ہے، ایک محقق کہہ رہا ہے ضعیف ہے۔ تو کیا چاہیے تھا؟ چاہیے تو یہ تھا مرزا صاحب کو کہ دونوں کی تحقیق نقل کرتے۔ جیسے دیکھیں نا یہاں پہ ان کے مصادر میں مرزا صاحب کے سورسز میں علامہ البانی بھی ہیں، زبیر بھی ہیں، شعیب ارناؤت بھی ہیں۔ خود ہی ایک کرائیٹیریا مقرر کیا ہے کہ میں نے ان محققین کی تحقیق بیان کرنی ہے۔ پھر ان محققین کی تحقیق چھپا کیوں لی؟ شعیب ارناؤت کی تحقیق تو یہ تھی کہ اسناد ضعیف، اس کی سند ضعیف ہے، آپ نے وہ چھپا کیوں لی؟ پھر تاثر یہ دیا ہے، دیکھیں دجل کیا کیا ہے، فریب کیا کیا ہے۔ ایسے راویوں کو جو ہے اصول حدیث میں مدلس راوی کہتے ہیں، جو حق کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں پردہ ڈالتے ہیں۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ چاہیے تو یہ تھا نا کہ اس کے ختم ہوتی اس کا حکم بیان کر دیتے، نہیں بیان کیا۔ پھر آگے مسند احمد کی روایت بیان کی، چاہیے یہ تھا کہ اس کا حکم یہاں پہ بیان ہو جاتا، نہیں بیان کیا، ٹھیک ہے۔ یہ محقق صاحب ہیں، یہ مسند احمد کی تیسری روایت آ گئی، پھر تینوں کا حکم اکٹھا بیان کر دیا، خلط ملط کر دیا۔ اب کس کو کیا پتا کہ علامہ البانی نے کس روایت کے بارے میں کہا ہے، زبیر صاحب نے کس روایت کے بارے میں کہا ہے، شعیب ارناؤت نے کس روایت کے بارے میں کہا ہے۔ اب تاثر یہ دیا ہے کہ شیخ شعیب ارناؤت کہہ رہے ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے، حالانکہ میں نے آپ کو دکھا دیا شیخ شعیب ارناؤت کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کی سند کیا ہے، اس کی سند جو ہے وہ ضعیف ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دجل ہے، یہ فریب ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب شیخ شعیب ارناؤت آپ کے مصادر میں ہے تو اب دو محققین میں اختلاف ہو گیا، تو آپ دونوں کی تحقیق نقل کریں۔ جو تان آپ علماء کو دے رہے تھے یہاں پہ شروع میں قرآن کی آیات نقل کر رہے ہیں کہ جی جو لوگ جو ہے وہ اللہ کی آیات کو چھپاتے ہیں ان پہ اللہ کی لعنت ہو، تو آپ بھی تو چھپا رہے ہیں حق بات کو۔ اور پھر اللہ کے رسول کی حدیث کے جس نے علم کو چھپا لیا قیامت والے دن اسے آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ تو آپ نے شیخ شعیب ارناؤت کی تحقیق کیوں چھپائی ہے بھائی؟ شعیب ارناؤت کی تحقیق کیوں چھپائی ہے؟ پھر آپ دیکھیں ایک اور روایت ہے، یہ معجم طبرانی کی روایت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کہ انہوں نے خطبہ دیا، لوگوں کو خطبے میں یہ بات کہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 چیزوں سے منع کیا، میں بھی تمہیں 9 چیزوں سے منع کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ان میں کیا ہے؟ شعر و شاعری بھی ہے، تصاویر بھی ہے، جانوروں کی کھالیں بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں جو ہے وہ یہ حریر ریشم کا بھی ذکر آ گیا، سونے کا بھی ذکر آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ تو منع کر رہے ہیں حضرت امیر معاویہ، اس حدیث کو آپ کیوں نہیں اپنے ریسرچ پیپر میں نقل کر رہے؟ یہ حدیث جو ہے اس کو علامہ البانی کیا کہہ رہے ہیں، یہ حدیث جو ہے وہ مسند احمد میں حضرت معاویہ سے یہ کہہ رہے ہیں صحیح ہے۔ علامہ البانی نے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ میں اس کی بعض سندوں کے اوپر ذوف کا حکم بھی لگایا، لیکن یہاں پہ یہ جو حدیث کی کتاب ہے نا علامہ البانی کی صحیح الجامع الصغیر، اس میں انہوں نے اس روایت کو معجم طبرانی کی اس روایت کو کیا کہا ہے؟ صحیح کہا ہے۔ تو علامہ البانی کی یہ تحقیق آپ کیوں نہیں نقل کر رہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت معاویہ تو ان چیزوں سے منع کرتے تھے، ریشم سے، سونے سے، جانوروں کی کھالوں سے منع کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ یہ دجل ہے نا، یہ فریب ہے نا۔ اب ہم سے جو ہے بعض دوستوں نے کہا کہ جی یہ دیکھیں اگلی روایت بھی تو دیکھیں نا، اگلی روایت جو ہے وہ کیا کہہ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اگلی روایت بھی دیکھ لیں، انہوں نے یہ جو 15 نمبر صفحے پہ اگلی روایت بیان کی ہے نا، کہ جس میں یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے یہ بات کہی تھی کہ جب ان کے پاس حضرت مقدام آئے کہ تمہیں معلوم ہے کہ حضرت حسن جو ہے وہ فوت ہو گئے ہیں، تو حضرت مقدام نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، ٹھیک ہے۔
تو اب اس پہ حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ کیا تم حضرت حسن کی جو ہے وہ فوت ہونے کو ایک مصیبت سمجھتے ہو، ہیں ان کی موت کو ایک مصیبت سمجھتے ہو؟ ٹھیک ہے، تو حضرت مقدام نے کہا کہ میں مصیبت کیوں نہ سمجھوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن مجھ سے اور حسین علی سے ہے. ٹھیک ہے، یہ مسند احمد کی روایت ہے. ٹھیک ہے، اب یہ مسند احمد کی روایت، اس کو اب آپ دیکھیں، اس کے بارے میں جو ہے شیخ شعیب ارناؤت کیا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس روایت کے بارے میں، ٹھیک ہے، اس روایت کے بارے میں بھی جو ہے وہ شیخ شعیب ارناؤت کیا کہہ رہے ہیں، یہ کہ یہ حضرت امیر معاویہ نے کہا اتراہ مصیبہ، کیا تم حضرت حسن کی وفات کو مصیبت سمجھتے ہو؟ حضرت مقدام تھے، حضرت معاویہ نے کہا. اس کی سند کو شیخ شعیب ارناؤت کیا کہہ رہے ہیں، اسناد ضعیف، اس کی سند کیا ہے، ضعیف ہے. یہ مسند احمد ہے. ٹھیک ہے جی، مسند احمد ہے، یہ شعیب ارناؤت کی تحقیق ہے. یہ تحقیق آپ کیوں نہیں نقل کرتے شعیب ارناؤت کی کہ وہ اس روایت کو کیا کہہ رہے ہیں، ضعیف کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، کہ حضرت امیر معاویہ نے حضرت مقدام کو یہ بات کہی کہ یہ سوال کرتے ہوئے کہا کہ تم حضرت حسن کی وفات کو مصیبت سمجھتے ہو. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد اب آپ مزید دیکھیں اسی روایت کو البدایہ والنہایہ میں ہیں، الحسن منی والحسین، وہی سند ہے. بقیہ جو ہے وہ ان بجیر بن سعید ہے، یہ بحیر بھی ہے، بحیر بن سعد بھی ہے، یا وہ خالد بن معدان سے نقل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ وہی سند ہے. ٹھیک ہے، اس کو امام ابن کثیر کیا کہہ رہے ہیں، فیہ نکارہ لفظ ممانن، یہ حدیث لفظ ممانن کیا ہے، منکر ہے. یہ حدیث کی ایک قسم ہے، منکر جو ہے ضعیف حدیث کی ایک قسم ہے. ٹھیک ہے، یہ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ کتاب ہے. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں نے تنقیدیں کی ہیں ان حدیثوں کے اوپر، تم ان کی تنقیدوں کو کیوں چھپا رہے ہو؟ جنہوں نے ان محققین نے ان روایتوں کو ضعیف کہا ہے، تم ان روایتوں کی ذوف کو کیوں چھپا رہے ہو؟ پھر پچھلی روایت کے اوپر جو ہے وہ بعض لوگوں نے یہ سوال کیا، یہ جو روایت کل ہم نے بیان کی تھی کہ حضرت امیر معاویہ کے اوپر شراب کا جو الزام لگایا گیا کہ کیا کسی روایت میں آتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کیا پی رہے تھے؟ تو یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، واضح طور پہ الفاظ ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کہہ رہے ہیں فاخذ الیوم الا اللبن، کہ آج کے دن میں کیا کر رہا ہوں، آج کے دن میں دودھ، الیوم آج کے دن ہے، ٹوڈے، میں کیا کر رہا ہوں، میں دودھ ہی لے رہا ہوں، دودھ کے علاوہ کچھ بھی نہیں لے رہا. یہ مصنف ابن ابی شیبہ. ٹھیک ہے، اب یہ تم تحقیق کیوں نہیں نقل کرتے وہاں پہ؟ یہ حدیث کیوں تم نے چھپائی ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی، جس میں واضح طور پہ الفاظ آ گیا کہ حضرت امیر معاویہ جو ہے وہ دودھ لے رہے تھے؟ لیکن یہ ہے کہ یہ دجل اور فریب تو کرنا ہے، حق بات تو چھپانی ہے. پھر بعض دوستوں نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ نے پھر یہ بات کیوں کہی کہ جب سے اللہ کے رسول وسلم نے اس کو حرام، یہ دیکھیں، یہ جب سے اللہ کے رسول وسلم نے اس کو حرام قرار دیا، یہ نہیں کہا کہ اس کو، یہ جو میں پکڑا رہا ہوں اس کو حرام قرار دیا، یہ نہیں، اس کو. حاضہ کا ترجمہ ہوتا ہے اس، ہو ضمیر کا ترجمہ ہوتا ہے اس، یعنی اس نبیذ کو جب سے اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا میں نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا. پھر ایک دوست نے سوال کیا کہ حضرت امیر معاویہ نے جب وہ مشروب پیش کیا تو حضرت بریدہ نے انکار کر دیا. بھائی کہاں انکار کر دیا، ثم ناول ابھی، پھر انہیں حضرت بریدہ کو پکڑا دیا. حضرت امیر معاویہ نے پینے کے بعد حضرت بریدہ کو پکڑا دیا اور ساتھ میں کہا کہ بریدہ، لوگ یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ معاویہ کے ہاں نبیذ پی جاتی ہے، یہ دیکھو تم بھی دیکھ لو معاویہ کیا پیتے ہیں، تم بھی دیکھ لو. تو یہ اس لیے حضرت معاویہ نے جملہ کہا تھا اور ساتھ میں یہ کہا تھا کہ جب سے اس کو، یعنی اس نبیذ کو اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا میں نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.